آپ کو کیسے لگی پریزیڈنٹ ٹرمپ کی اسپیچ اوور آل؟ دیکھیے ان کا جس طرح سے وہ ہمیشہ سے اپنے آپ کو کیری کرتے ہیں اسی طرح سے کیری کیا، مطلب اپنی الیکشن کیمپین 2016 والی اسی کا ٹینر، جب میکسیکن کو امیگرنٹس کو آپ کرمنل لیبل کریں تو وہی والی اور وائٹ سپریمیسی کی جھلک آتی ہے، وہ ساری چیزیں نظر آتی ہے۔ دیکھیں سمجھنے کی بات یہ ہے کہ دیکھیں گلوبل ویلیج دنیا بن چکی ہے، لوگ مائیگریٹ کرتے ہیں، لوگوں کو یہ ایک نیچرل فینومین ہے۔ آپ آج سمجھیں کہ آج مائیگرنٹ بوجھ ہے تو آپ کی معیشت چلا کون سے لوگ رہے ہیں؟ آج آپ سلیکون ویلی کو خالی کر دیں ان لوگوں سے تو امریکہ چل بھی نہیں سکتا، یہ ایک بٹر حقیقت ہے۔ اور امریکہ کی انسیپشن رکھی گئی تو یہ تو بیسیکلی تو ریڈ انڈینز کا تھا، پھر ان کے حوالے کر دیں۔ نیٹو ہاں جی، تو اگر آپ ایسا کر رہے ہیں تو اسی طرح آسٹریلیا، ساروں کی پوزیشن اسی طرح سے، تو یہ گراؤنڈ ریئلٹیز کو ریئلائز کرنا پڑتا ہے اور اسی طرح سے چلنا پڑتا ہے۔ اور دوسرا ہے کہ دیکھیں گلوبل کانفلکٹ میرے خیال سے اس اسپیچ کے بعد بڑھیں گے۔ انہوں نے تو کہا کہ وار میں نے رکائی ہیں۔ دیکھیں 7 جنگیں، اور وہ کہہ رہے ہیں کہ ہر جنگ کے بدلے مجھے ایک نوبیل ملنا چاہیے۔ دیکھیں وہ تو خود انہوں نے کہہ دیا نا، تو پھر خود اپنے آپ کو اوارڈ بھی کر دیں۔ ہم نے نومینیٹ بھی کر دیا، ہم نے تو نومینیٹ بھی کر دیا جی، ایک کے لیے کم از کم۔ چلیں پھر وہ ان کے بیانات پھر آگے اون بھی کریں نا، جو افغانستان کے بھی وہ بیانات کہہ رہے ہیں کہ بگرام ایئر بیس مجھے دے دیں۔ اب مطلب جو ہے نا انوکھا لاڈلا ہے، جو کھیلن کو مانگے چاند، مطلب جس چیز پہ دل کرتا ہے ہاتھ رکھ دے گا تو کیا اس کو دے دیں گے؟ دیکھیں ہر ملک کی سوورینٹی ہے، انٹیگریٹی ہے، وہ ساری چیزیں دیکھنی پڑتی ہیں۔ باقی آپ کہہ رہے ہیں کہ جنگیں رکائیں، بھئی جنگ آپ نے کس وقت رکائی؟ کوئی پاکستان پہ احسان تو نہیں کیا، پاکستان کا تو اپر اینڈ تھا بیسیکلی۔ تو اسرائیل اور انڈیا نے ایسا ہاتھ ڈالا تھا کہ 80 جہاز اگر وہ آپ کی سیکیورٹی بریچ کر کے پاکستان آ جاتے تو وہ کوئی اوپر سے گزرنے کے لیے تو نہیں آ رہے تھے، وہ تو آپ کا سارا انفراسٹرکچر اور آپ کے اٹامک کو ٹارگٹ کرتے، ملیا میٹ کر کے نکل جاتے۔ دیکھیں یہ تو آپ نے ان کے دانت کھٹے کیے ہیں، انہوں نے تو ان اے وے انڈیا کو ریسکیو کیا ہے کہ ان کا فردر نقصان نہ ہوتا۔ اور آپ کی ایک پولیٹیکل مائٹ ہے اور اسی ملٹری مائٹ ہے، اور اسی مائٹ کی وجہ سے آپ دیکھیں آپ نے انگریس کی ہے سعودی عربیہ تک، اسی کی وجہ سے۔ تو ہمیں ان کے کانٹیکس میں نہیں، اپنے کانٹیکس میں دیکھنا چاہیے، اور جو ایشوز ہیں انہیں ہائی لائٹ کرنا چاہیے، خاص طور پہ جو قطر والا۔ دیکھیں قطر کی ذمہ داری کس نے لی ہوئی حفاظت کی؟ امریکہ نے لی ہوئی، تو کیا ہوا؟ آپ کہتے ہیں جنگ بندی کرائی نا، تو قطر آپ کی ناک تلے جو ہے نا حملہ ہوا ہے۔ آپ ہر سال قطر کا $16 بلین خالی اسپینڈ کراتے ہیں، اسی پہ ڈیفینس اسپینڈنگ ہے، تو کیا دنیا کو مل رہا ہے؟ تو بنیادی طور پہ امریکہ شو یہی ہو رہا ہے جس طرح سے کہ پیسے کی شارٹیج ہو گئی ہے، اب وہ دنیا کی طرف دیکھ رہا ہے، دنیا سے اس نے ہاتھ بھی جو جتنے پروجیکٹس تھے یو ایس ایڈ ہو دوسرے تیسرے وہ رول بیک کیے ہیں، یہ بھی اس طرح کے کہ گرین انرجی کا کر لے۔ دیکھیں دنیا جس طرف ہے، دیکھیں آپ کا پولوشن کاربن فٹ پرنٹ ہے، آپ نے دنیا میں پولوشن پھیلائی ہوئی ہے تو اس کو آپ نے پے بیک تو کرنا ہے۔ اب آپ اس سے ریگل آؤٹ کرنے کے لیے کہیں کہ جی یہ ہاکس ہے، تو ہاکس تو نہیں ہے۔ دیکھیں انڈسٹریلائزیشن یورپ کی ہو امریکہ کی ہو، اس کی کاسٹ آج ہم پے کر رہے ہیں۔ جو کلائمیٹک چینجز کا امپیکٹ آ رہا ہے آج، جو ہم کلاؤڈ برسٹ کا کہہ رہے ہیں، ہماری گلیشیئر کے جو ہے نا لیکس میں کنورٹ ہو رہے ہیں، وہ کیوں ہو رہے ہیں؟ وہ اسی وجہ سے ہو رہے ہیں کہ وہ ہمارا کاربن۔ پریزیڈنٹ ٹرمپ کہہ رہے ہیں کہ دنیا میں سب سے زیادہ چائنا کا کاربن فٹ پرنٹ ہے اس وقت۔ دیکھیں ساروں کو نے دیکھیں جس نے کی ہے تو انہیں گرین پروجیکٹس میں انویسٹ کرنا چاہیے نا، اور یہ گرین پروجیکٹس کدھر ہونے چاہیے؟ پرائرٹی جو اس وقت کلائمیٹ چینج کے فرنٹیئر پہ بیٹھے ہیں، جو سب سے زیادہ امپیکٹ فیس کر رہے ہیں، جس طرح پاکستان ہے، تو وہ پروجیکٹس ادھر آف ٹیک ہونے چاہیے، اور ہمیں ان فنڈنگ کے لیے اپنے آپ کو ریڈی کرنا چاہیے۔ اور ہمارا یونائٹڈ نیشن کے فورم پہ یہ ڈیمانڈ ہونی چاہیے کہ ہمارا پچھلے فلڈ میں بلینز آف ڈالرز کا نقصان ہوا، آج پھر ہوا، اگلے سال پھر اینٹیسپیشن ہے۔ آپ کہہ رہے ہیں کہ پی ایم شہباز کی اسپیچ میں ڈیمانڈ ہونی چاہیے عالمی برادری کے ساتھ۔